چیپٹر نمبر 3 آف دا موبی ڈک ناول. اصل میں یہ اصل جو اوریجنل ناول ہے وہ 80 چیپٹر سے زیادہ ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایبریسٹ فارم بنایا گیا ہے، ایک شارٹ فارم بنایا گیا ہے جو 10 چیپٹرز پر مشتمل ہے. اس لیے یہ جو اصل جو ناول ہے اس کے چیپٹرز میں اور اس ایبریسٹ فارم کے چیپٹرز میں کہ ایونٹس میں فرق ہے. جو لوگ اصل ناول جنہوں نے پڑھا ہے، اس لیے ان کو جو میرے ناولز 10 کے 10 چیپٹرز کے انگریزی میں اس کے میرے لیکچرز موجود ہیں، اس کو اس میں کنفیوژن ہو رہی ہے. تو میں یہ وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایبریسٹ فارم ہے، جس کے 10 چیپٹرز کی صورت میں ایک سمری کی شکل میں وہ ناول پیش کیا گیا ہے. تو یہ جو اب آتے ہیں چیپٹر 3 کی طرف. اس سے پہلے میں 2 چیپٹرز اردو میں کر چکا ہوں، جبکہ باقی 10 کے 10 چیپٹرز انگلش میں میرے لیکچرز موجود ہیں. آج چیپٹر 3 کی اردو میں آپ کو میں پیش کر رہا ہوں. چیپٹر 3 کو سمجھنے کے لیے پہلے سیکنڈ چیپٹر کے اینڈ کا ریکیپ ضروری ہے. سیکنڈ چیپٹر میں یہ پیکورٹ کا جہاز روانہ ہو جاتا ہے ایک ٹھنڈے اور آئسی اوشن میں، اور پھر تھرڈ چیپٹر کے آغاز میں اسماعیل کہتا ہے کہ ہم جہاز میں گھومتے پھرتے رہے اور کافی دنوں تک کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں تھی، کوئی وین مشنری نظر نہیں آ رہی تھی، اور ہر ایک بس اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں اس نے مشغول رکھا تھا. اور اس دوران میں اسماعیل کو تمام سٹاف کے ساتھ ملنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس جہاز میں کس مقام پہ کس طرح کا واقعہ ہوتا ہے. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ویل بوٹس اتاری جاتی ہیں ویل مچھلی کو پکڑنے کے لیے، تو ایک ویل بوٹ میں 6 افراد ہوتے ہیں. اس ویل بوٹ کا انچارج ہوتا ہے میٹ، MATE میٹ، اور اس کے ساتھ ایک ہارپونر ہوتا ہے جو ویل کو نیزے سے مارتا ہے، ہارپونر، اور اس کے ساتھ 4 چپو چلانے والے اورز مین ہوتے ہیں. تو اس طرح ٹوٹل 6 بندے ایک ویل بوٹ میں ہوتے ہیں. اب اس جہاز پر پیکورٹ جہاز پر اسماعیل ہمیں اطلاع دیتا ہے، ہمیں انفارم کرتا ہے کہ 3 میٹ ہیں. ایک ہے اسٹاربک، ایک ہے سٹب، اور ایک ہے فلاسک. اس میں اسٹاربک چیف میٹ ہیں اور وہ 30 ایئرس کا نوجوان ہے. وہ اس کا تعلق نینٹاکٹ سے ہے اور ایک لمبا تڑنگا اور بہت خوبصورت نوجوان ہے. اور پیکورٹ شپ کے تمام سٹاف اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. سیکنڈ میٹ کا نام جو ہے وہ سٹب ہے. وہ ایک ایزی گوئنگ مین ہے، اور وہ جب کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو وہ ہر وقت سگریٹ یا اس وقت کے مطابق سگار پیتا رہتا ہے، پفنگ کرتا رہتا ہے. اور تھرڈ فلاسک ہے، یہ بھی ایک بہت ایزی گوئنگ پرسن ہے. پھر 3 ہارپونرز موجود ہیں اس شپ پر. جو چیف میٹ ہے اسٹاربک، وہ کویک کو اپنا ہارپونر مقرر کرتا ہے، اور سٹب کے ساتھ جو ہارپونر ہوتا ہے وہ ایک انڈین ٹیسٹیگو ہوتا ہے. یہ انڈین جو انڈیانا ہے، امریکن انڈین ہے، ہمارے پاکستان انڈیا کا انڈین نہیں ہے. اور پھر تھرڈ جو ہارپونر ہے وہ ہے ایک افریقن ڈیگو، جو کہ فلاس کے ساتھ ہوتا ہے. اس دوران پھر اسماعیل کہتا ہے کہ اچانک اطلاع آتی ہے کیپٹن احد کی طرف سے کہ وہ ایک اسمبلی کریں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ ایک اسٹرینج آرڈر ہوتا ہے، سب اسمبلی میں لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیپٹن احد ڈیک پر نمودار ہوتا ہے. تو اسماعیل کہتا ہے کہ جب میں کیپٹن احد کو دیکھتا ہوں تو میں بہت حیران ہوتا ہوں. اس کی ایک بڑی خوبصورت شخصیت، بہت حیران کن مسحور کن شخصیت ہوتی ہے، اور اس کے ایک لمبا قد ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ایسا انسان نظر آتا ہے کہ میں اپنے باڈی کو پنچ کرتا ہوں کہ کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہ واقعی یہ میں انسان کو دیکھ رہا ہوں یا کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں. اس کے چہرے پر ایک داغ سا ہوتا ہے کہ یہ پیدائشی ہے یا کہ کوئی حادثاتی ہے، اس کا اسماعیل کو علم نہیں ہو سکا. اور پھر اس کے ساتھ اس کا جو فاسٹ لیگ ہے، جو اس کا پاؤں ہے فاسٹ لیگ، جو کہ ویل بون کا بنا ہوا ہے، وہ نظر آتا ہے. اور اس کے لیے ڈیک میں ایک خاص جگہ بنی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو سہارا دے سکے. اب اسماعیل کہتا ہے کہ اتنے میں کیپٹن احد نیچے اترتا ہے ڈیک سے، اور سیلرز کے درمیان میں سے گزر کر سامنے آتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ مین، اگر آپ میں سے کوئی وائٹ ویل کو دیکھ لے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک سیلر نے کہا کہ ہم پکاریں گے کہ وہ ہے ویل.
تو کیپٹن احب کہتا ہے ویری گڈ. پھر وہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ایک دوسرا سیلر کہتا ہے کہ ہم اپنی کشتیاں اتار دیں گے، ویل بوٹس نیچے اتار دیں گے. وہ کہتے ہیں ویری گڈ، ویل ڈن. وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ہیں اور ان کو علم ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے. پھر یہ اس کے بعد کیپٹن احب اپنے جیب سے ایک گولڈ کوئن نکالتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ڈبلون ہے اور اسپینش گولڈ کوئن ہے، اور جو بھی سب سے پہلے وائٹ ویل کو دیکھے گا تو یہ اس کو انعام میں ملے گا. اس میں تمام سیلرز خوشی سے چیخیں مارتے ہیں، خوشی سے شاؤٹنگ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں. لیکن تینوں ہرپونرز جو کویک ویگ، ٹیسٹیگو اینڈ ڈیگو، یہ خاموش ہیں اور کوئی خوشی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے اس ماضی کے خیالات میں کھو گئے. ان کو موبی ڈک کے ساتھ مختلف قسم کے ٹائم میں سامنا ہونا یاد آ گیا. اور پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، تینوں ہرپونرز بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وہ وائٹ ویل ہے کہ جس کو جو بہت بڑا ہے؟ کیپٹن کہتے ہیں یس، ہاں وہی ہے. پھر دوسرا ہارپونر کہتے ہیں کہ وہی وائٹ ویل ہے جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اور آسانی سے نکل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یس یس وہی وائٹ ویل ہے. پھر تیسرا ہارپونر کہتا ہے کہ کیا یہ وائٹ ویل وہی ہے جس کو کئی بار ہارپونز مارے گئے لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے ہم پکڑ نہیں سکے؟ تو کیپٹن احب اور بھی جوش و خروش سے کہتے ہیں یس یس آپ سب بہت صحیح ہیں، آپ سب نے ان کو پہچان لیا ہے. اس لیے کیپٹن احب خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھنے پر سب اس کو پہچان لیں گے. پھر وہ اسٹار بک کی طرف مڑتا ہے کہ اسٹار بک سب لوگ بہت خوش ہیں، آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ اسٹار بک اسے بتاتا ہے کہ جناب میں ایک سوچ میں ہوں کہ ہم تو یہاں بزنس کے لیے آئے ہیں، انتقام کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمیں تو بس ویل مچھلیاں پکڑنی ہیں اور واپس لے جانی ہیں. اب موبی ڈک کے پیچھے انتقام میں مارے مارے پھرنا تو مجھے کوئی سینس اس میں نظر نہیں آتا. تو کیپٹن احب اسے کہتا ہے کہ دیکھو اسٹار بک، سارا اسٹاف میرے ساتھ ہے، سارا کریو میرے ساتھ ہے. ہم ریئلی ویل مچھلیاں پکڑنے ہی کے لیے آئے ہیں. ویل مچھلیاں بھی پکڑیں گے، ان کو لے جائیں گے بھی، بزنس بھی کریں گے، پیسے بھی کمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں موبی ڈک کو بھی مار کر ہی جانا ہے. اس پر اسٹار بک اسے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کیا پلان ہے اس کو پکڑنے کے لیے؟ تو اسے پہ کہتا ہے، کیپٹن احب کہتا ہے کہ میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے کہ ویل پورے سال میں کس کس مقام پہ کہاں پہ ہوتا ہے، کہاں پہ فوڈ کے لیے وہ اپنا شکار تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، اور کہاں پہ نکلتا ہے، کہاں پہ آتا ہے. تو یہ پورا ریکارڈ میرے پاس، اس کے ڈفرینٹ اسپاٹس کے بارے میں ڈفرینٹ معلومات ہیں، تو ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو آسانی سے پکڑ سکیں گے. اس پر اسٹار بک ایک آہ برتا ہے اور کہتا ہے کہ اوکے گاڈ ہیلپ اس آل، اللہ ہم سب کی مدد کرے. اور پھر اس کے بعد پھر کیپٹن احب جشن کی تیاری کرتا ہے، جشن کا اعلان کرتا ہے کہ موبی ڈک کو پکڑنے کے لیے آج رات ہم جشن منائیں گے. اور پوری رات وہ ایک فنکشن ہوتا ہے، ڈانسنگ ہوتی ہے، ڈرنکنگ ہوتی ہے، اور وہ لوگ خوشی مناتے ہیں اور وائٹ ویل کے بارے میں مختلف کہانیاں لوگ سنتے ہیں. اسماعیل ان باقی سیلر سے پوری کہانی سنتا ہے کہ کس طرح ویل اور احب کے درمیان مقابلہ ہوا اور کس طرح اس ویل نے احب کے پاؤں کو کاٹا، اور کس طرح احب سے پھر پاؤں کٹ گیا اور وہ کس طرح معذور ہو گیا. پھر وہ کس طرح اس مقابلے کے لیے بار بار آ رہا ہے کہ اسے موبی ڈک کو مارنا ہے. تو یہ ساری کہانیاں سن کر اسماعیل کو کیپٹن احب کے ساتھ اور بھی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا خوبصورت شخص، ایسا مشہور کن شخصیت کا مالک معذور ہو جانے کے باوجود اب بھی ان ویلز کے پیچھے آ رہا ہے. اور اسپیشلی موبی ڈک جو خطرناک ترین ویل ہے ان سمندروں کا، اس کو پکڑنے کے لیے اور مارنے کے لیے بہت زیادہ پرعزم ہے، ڈٹرمن ہے. تو اسماعیل کہتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ بڑی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، مجھے بڑا پسند آ جاتا ہے، مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسے بہادر آدمی کے ساتھ کام کے لیے نکلا ہوں، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکے گا تو میں اس کی مدد کروں گا اور اسے سپورٹ کروں گا. سو دس از واٹ اباؤٹ دی third chapter of abridged form, short form of the novel Moby Dick. Inshallah, next we study the fourth chapter. If you have any ambiguity in this in my this lecture, so please you can contact me on my WhatsApp number, which I have already shared with you. Thank you.